السلام علیکم سر، میرا انیشیل انٹرویو کلیئر ہو گیا. تو ہمیں صبح 7 بجے بلایا تھا اور میں 6:40 پہ سینٹر پہنچ گیا تھا. اور ہم ادھر گئے تھے تو کافی رش تھا ڈاکومنٹیشن کے لیے، کیونکہ سولجرز بھی تھے تو ان کی انٹری بھی ہو رہی تھی اور ہماری بھی ہو رہی تھی. اور جو لڑکے باہر کھڑے تھے وہ مطلب کافی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے میرٹ لکھنی ہے، ڈی میرٹ لکھنی ہے اور ایسے وغیرہ کے بارے میں. کیونکہ میں نے آپ سے پڑھا ہوا تھا، آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ زیادہ بولنا نہیں ہے، تو اپنا کوائٹ رہنا ہے، کانفیڈنٹ رہنا ہے اور چیٹنگ نہیں کرنی ہے وہ اس طرح. تو ہم نے اپنے فون وغیرہ سبمٹ کروا کے ہم پھر اندر گئے سینٹر میں، اور ہمیں انہوں نے اوپر بٹھا دیا جدھر ہم ایسے لکھتے ہیں ویٹنگ ہال میں ہمیں بٹھایا. اور پھر ہمیں انہوں نے فارم فل کروایا ہم نے فارم فل کیے. فارم فل کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ایس اے کے ٹاپکس دے دیے. 10-10 منٹ دیے تھے ایس اے کے لیے، اور 10 منٹ انگلش کے لیے اور 10 منٹ اردو کے لیے. اور جب انہوں نے ایسے ہمیں دیا تو میں نے ایسے لکھنا شروع کر دیا. ایسے کا میرا ٹاپک تھا گلوبلائزیشن، اکانامک گروتھ ورسز ہیومن ایرویژن. اور اردو کا میرا ٹاپک تھا فرقہ واریت کی وجوہات. یہ 2 ٹاپک ہمیں ملے تھے. اور میں نے جب ایسے لکھنا سٹارٹ کیا تو پہلے میں نے انٹروڈکشن وغیرہ اپنا دیا، مین باڈی، اور اسی طرح کنکلوژن جس طرح آپ نے ہمیں بتایا تھا اسی طرح میں نے دونوں ایسے لکھے. اور سب سے پہلے میں نے اپنے سینٹر میں ایسے کر لیے تھے. باقی جو بچے تھے میری نسبت جو باقی بچے کر رہے تھے ان کو کچھ نہیں پتا تھا ایسے کے بارے میں. وہ مطلب انہوں نے فیئر سٹارٹ نہیں لیا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا لکھنا ہے کیا کرنا ہے. وہ اپنے سے جو بھی آ رہا تھا لکھ رہے تھے. اور ان کا کافی دیر سے ایسے ہوا تھا. اور سب سے پہلے میرا ہو گیا تھا، میں نے جمع کرا دیا تھا. اور پھر ہمیں ایسے سبمٹ کر کے ہمارے فارم انہوں نے لے لیے. پھر ہمیں وہ نیچے لے کے گئے انٹرویو کے لیے. چوتھے نمبر پہ میرا انٹرویو کے لیے مجھے بٹھا دیا تھا، جس طرح وہ ویٹنگ ہال میں بٹھاتے ہیں کہ آپ کا چوتھے نمبر پہ انٹرویو ہے. میرا نام چوتھے نمبر پہ تھا. تقریباً 10:15 میں ہمارے انٹرویو سٹارٹ ہوئے. تو پہلا بچہ جب اندر گیا تو اندر جاتے ساتھ نا اس کو وہ باہر آ گیا. اس کو میجر انٹرویو کر رہا تھا تو اس نے اس کو باہر بھیج دیا بچے کو. اس نے میرا نام کال کیا، میں چوتھے نمبر پہ بیٹھا تھا. اس نے مجھے کال کیا اور مجھے بلایا. میرا انٹرویو اس نے سب سے پہلے کنڈکٹ کیا. میں اندر گیا جس طرح آپ نے بتایا تھا آپ کے انسٹرکشن پہ. میں نے پرمیشن لی، چیئر کے سائڈ پہ جا کے کھڑا ہوا، سلام کیا. اور سر اندر 3 افسر بیٹھے تھے. ایک میجر تھا، ایک لیفٹیننٹ کرنل وہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک میجر سائیکالوجسٹ تھی وہ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی. میں اندر گیا، سلام کیا اور انہوں نے مجھے بٹھایا. میں بیٹھ گیا تو پھر انہوں نے میرے سے میرا حال پوچھا اور میں نے ان کا حال پوچھا. تو انہوں نے میرا انٹروڈکشن لیا. میں نے انٹروڈکشن اپنا سٹارٹ کیا. انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے کرتے وہ بیچ میں مجھے روک رہے تھے. جیسے میرے فادر کی جو آکوپیشن ہے اس پہ انہوں نے روک کے میرے سے کراس کوشچننگ کی. پھر میرا انٹروڈکشن کنٹینیو کروایا. پھر انہوں نے میری اچیومنٹ پہ میرے روک کے کوشچننگ کی. تو اس طرح انہوں نے بیچ میں مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں بالکل کانفیڈنٹ اور کام رہا اور میرا انٹرویو الحمدللہ اچھے طریقے سے ہو گیا. انہوں نے بیچ میں میرے سے میجر نے جنرل نالج کے سوال پوچھے تھے. اس میں شامل تھا کہ انگلش اسپیکنگ انٹرنیشنل اسپیکنگ لینگویج 10 کوئی بتا دیں. تو کنٹریز کی انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ جو لینگویج ہے وہ آپ کوئی 10 کنٹریز کے نام بتا دیں. کنٹریز کے نام نہیں، سوری، لینگویجز بتا دیں. میں نے وہ بتائی. پھر اس کے بعد انہوں نے میرے سے پوچھا کہ 5 انٹیلیجنس ایجنسی کے نام بتا دیں. تو وہ میں نے بتائے. پھر ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز پوچھی تھی میرے سے، اور افریقہ کے ساؤتھ کنٹریز پوچھی تھی. اس کے بعد سوئس کنال کون سے 2 سیز کو ملا دیتا ہے یہ پوچھا تھا. اور اس کی جو ہے پرپس کیا ہے سی کنال کا، مطلب اور سوئس کنال کا، وہ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کس لیے اہمیت کا حائل ہے. انگلش میں انٹروڈکشن انگلش میں وہ میرے سے کر رہا تھا ساری باتیں. تو میں نے اس کو انگلش میں جواب دیا کانفیڈنٹ سے. جو مجھے جواب نہیں آیا اس پہ میں نے سوری سر کہا، اور بالکل کانفیڈنٹ طریقے سے، نارمل کے طریقے سے رہ کہ جس طرح میں باقی جواب دے رہا تھا اسی طرح میں دوسرے جواب بھی دے رہا تھا جو مجھے نہیں آ رہے تھے. اور میں دیتا گیا جواب. اور اس کے بعد انہوں نے میرے سے
بایو ڈاٹا سے میرے ریلیٹڈ ایک دو سوال کیے، تو پھر لیفٹیننٹ کرنل نے میرا انٹرویو ختم کیا، اور پھر انہوں نے مجھے میڈم کو کہا، سائیکالوجسٹ کو، کہ آپ میم سوال کریں، تو میم نے میرے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ میرا جو بایو ڈاٹا فارم تھا اس پہ میرا سارا الحمدللہ میں نے بالکل کلیئر کر کے آپ کے انسٹرکشن کے مطابق وہ فل کیا تھا، تو انہوں نے میرے سے کوئی سوال نہیں کیا۔ تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ میرا جو انہوں نے فرسٹ انٹرویو کنڈکٹ کیا وہ میرے ایسے کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ میرا ایسے کافی اچھا ہو گیا تھا باقی لڑکوں کی نسبت، اور میں نے سب سے پہلے کیا تھا۔ اور جس طرح آپ نے کہا تھا بالکل کوائٹ رہنا ہے، میں اسی طرح کوائٹ رہا تھا۔ اور باقی بچے جو غلطیاں کر رہے تھے اندر جا کے، وہ یہ کر رہے تھے کہ اندر جا کے پینک ہو جاتے تھے، اور اپنا جو بولنے کا انداز ہے نا اس پہ اپنے فیس ایکسپریشن چینج کر لیتے تھے، اور بولتے بولتے رک جاتے تھے۔ لیکن میں رکا نہیں، مجھے جو جواب نہیں آتا تھا میں اس کو کوشش کرتا تھا کہ اچھے طریقے سے دوں، لیکن اگر جہاں میں پھنس جاؤں تو میں پھر بھی جواب دیتا تھا ان کو کسی نہ کسی طرح کر کے، میں کسی جگہ پہ رکتا نہیں تھا، اور میں اپنا جواب دیتا گیا۔ اور میں نے جو اپنی انگلش امپروونگ اسپیکنگ کی جو میں نے تیاری کی تھی، اس پہ میں نے اپنے ٹاپک تیار کیے تھے، جو آپ نے ہمیں ٹاپک دیے تھے ان کے اوپر میں اسپیکنگ کرتا تھا مرر کے سامنے کھڑے ہو کے، تو اس طرح میری انگلش کی اسپیکنگ امپروو ہوئی۔ اور میں باقی کینڈیڈیٹس کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ اپنی انگلش اسپیکنگ امپروو کرے، کیونکہ انگلش بہت امپارٹنٹ رول کرتی ہے آپ کی ریکمنڈیشن کے لیے۔ انگلش آپ کی اچھی ہونی چاہیے، مطلب اتنی ہونی چاہیے کہ آپ فلوئنٹ بول سکیں، کہیں پھنسے نہ۔ اور ٹینسز کا خاص طور پہ خیال رکھنا بولتے ہوئے، ہی شی اٹ کا اور ان کا، کیونکہ کافی لڑکے آئے تھے وہ اپنے انٹروڈکشن میں نا مدر کو سبلنگس کو مکس کر رہے تھے، وہ سسٹر کی جگہ ہی بول رہے تھے اور بردر کی جگہ شی بول رہے تھے، اس طرح مکس کر رہے تھے، کیونکہ باہر آ کے انہوں نے بتایا تھا، جو ایکسپیرینس اپنا شیئر کر رہے تھے، تو انہوں نے اس طرح کی مسٹیکس کی تھی۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کی مسٹیکس نہ کریں، اور اپنا جو ہے 100% جو بھی اپنا تیاری ہے وہ اپنی 100% کریں، اور ٹاپکس جو سر نے دیے تھے وہ لازمی تیار کریں۔ شکریہ سر آپ کا بہت بہت، یہ میرا ایکسپیرینس تھا۔